جناب زبیر صاحب، سیدنا معاذ کی ازدواجی زندگی، آپ کی اولاد پاک، آپ کا وصال مزار، اس حوالے سے ارشاد فرمائیے۔ یعنی آپ کو شہید کہا جا سکتا ہے کیونکہ طاعون میں آپ کا وصال ہوا، ارشاد فرمائیے۔ جی آپ اس وقت شام میں تھے، اردن جیسے، کیونکہ شام میں یہ سارے علاقے آتے ہیں، تو اس وقت طاعون امواس، یہ امواس بھی ادھر ایک جگہ، ایک مقام کا نام تھا، اور یہ کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کی سب سے پہلی جو عظیم وبا تھی جس میں 25,000 مسلمان بھی رکوع اجل بنے، اور اس میں صحابہ رسول بھی تھے، بڑے بڑے اکابر جراح بھی تھے، ہاں جی، حضرت سہیل بن عمر بھی تھے، اور آپ بھی تھے، حضرت معاذ بن جبل بھی تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ پیش گوئی فرما دی تھی، پہلے فرما دیا تھا کہ شام جو ہے وہاں پر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا، اور پھر ایک وبا آئے گی جس میں پھنسی نکلے گی اور اس سے موت واقع ہوگی، اور یہ میری امت کے لیے رحمت ہوگی اور یہ ان کو پاک اور مطہر کر دے گی۔ آپ نے چونکہ یہ الفاظ سنے ہوئے تھے تو آپ کی یہ خواہش تھی، اور حضرت عمر بن عاص کی زبان سے یہ نکل گیا کہ جی یہ تو اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ٹالے، تو آپ سخت ناراض ہوئے، آپ نے انہیں سخت سست کہا، آپ نے کہا اللہ کے نبی سے میں نے خود سنا ہے کہ یہ تو رحمت انہوں نے فرمایا، اور یہ میں نے اگر بات سنی ہے تو یہ رحمت مجھے بھی اس کا وافر حصہ میرے گھر بھی پہنچے۔ اور جب آپ گھر آئے تو پھر آپ کے جو صاحبزادے تھے حضرت عبد الرحمن، انہی کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن، اور ان سے بڑی محبت تھی، آپ نے کہا نا کہ اولاد، کچھ کہتے ہیں ایک بیٹا ہے، کچھ کہتے ہیں ایک روایت کے مطابق دو بیٹے، اور وہ دونوں بیٹے اسی جو طاعون سے، اسی میں وہ اللہ کو پیارے ہوئے، اور جی اسی موقع پہ، اور آپ کی 2 ازواج بھی تھیں اور وہ بھی طاعون سے ہی وہ بھی اللہ کو پیاری ہوئی، اور پھر آپ کی بھی چونکہ دعا تھی، اور آپ نے دیکھا کہ آپ کی نا انگشت شہادت پہ وہ پھنسی سی نکلی، تو آپ نے اپنے اس کی پشت کو چوم لیا، اور آپ نے کہا کہ میں اسے 2 جہانوں کے بدلے یا پوری دنیا بھی مجھے کوئی دے نا تو میں اسے نہیں دوں گا۔ یعنی آپ کو اتنی محبت تھی کہ آپ سے بشارت دی ہوئی ہے، اور پھر آپ پہ کہتے ہیں کہ وہ جاں کنی کا عالم تھا، بڑا سخت تھا، بے ہوش ہوتے تھے، اور پھر کہتے تھے مرحبا مرحبا، اور پھر جب آخری موت کا وقت آیا تو آپ نے کہا کہ جو ہے میں موت سے ڈرتا نہیں ہوں، ٹھیک ہے، آپ نے اسے خوش آمدید کہا، آپ نے کہا، لوگوں نے کہا کہ آپ رو رہے ہیں، انہوں نے کہا میں اس وجہ سے نہیں رو رہا، میں موت سے نہیں ڈر رہا، اور پھر آپ نے اللہ کو کہا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں تیرے سے محبت کرتا ہوں، اب میں تجھ سے امید لگا کے رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے پھر جان آفرین کے سپرد کی، اور وہ جو جگہ آج ہے اس کو کہتے ہیں الشونا شمالیہ، یہ اردن میں ہے، وہاں پہ 2 دریا یرموک اور دریا اردن کا سنگم ہے، بلکہ اب تو 2 ہائی ویز ہیں، اس کا بھی سنگم ہے، اس کے پاس ہے، اور کہتے ہیں کہ آپ کے مزار پاک سے خاص طرح کی خوشبو آتی ہے، کہتے ہیں لوگوں نے بڑا ڈھونڈا ہے کہ شاید انہوں نے کوئی اگربتی سلگائی ہو، کوئی سپرے کیا ہو خوشبو کا، لیکن کہتے ہیں وہ کوئی خاص ہی خوشبو ہے جو وہاں سے آتی ہے، اور آخری وقت تک بھی آپ دین کی اس طرح سے پرچار کرتے رہے کہ ایک حدیث تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جب بلایا کہ معاذ بن جبل، تو آپ نے کہا لبیک یا رسول اللہ و سعدیک، ابھی علامہ صاحب نے یہ الفاظ بتائے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی اخلاص کے ساتھ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے، تو پھر وہ دوزخ اس پہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو زندگی میں تو یہ حدیث آپ نے نہیں بیان کی، آخری وقت پہ آپ نے، حضرت جابر بن عبداللہ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ یار پردہ ہٹاؤ، یہ میں اپنے اندر لے کے نہ چلا جاؤں، یہ میں امت تک پہنچا دوں، تو آپ نے یہ حدیث آخری وقت میں امت تک پہنچائی، اور پھر آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کی اجازت ہو تو میں سب کو یہ بتا دوں، تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح تو پھر لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ جی بالکل بالکل، ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں کوئی اشارہ ہوا کہ جاتے جاتے بیان ہو جائے، علم ہے، دیکھیں جو علم جو اہل اللہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو 2/3 علم ہے نا وہ سینہ بسینہ بھی چلتا ہے، جتنا بھی بیان ہو جائے کچھ چیزیں سینہ بسینہ چلتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبھی تو آپ کو بٹھا کے اپنے ساتھ، اور آپ کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے اور اسرار و رموز بتاتے تھے۔ اور دیکھیے حضور عدل کا کیا عالم تھا کہ 2 ازواج فوت ہوئی ہیں، تو جو بڑی تھیں اور جن کی باری تھی ان کو پہلے دفن کیا ہے۔ جی بالکل ایسے ہی، کہ یہ عدل کا تقاضا ہے، اور پھر دوسری تدفین کی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، اور بچوں کو دفن کیا ہے، اور پھر خود بارگاہ عزدی میں پہنچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور ان کے طفیل ہماری عاقبت بھی بخیر کرے۔ یہ عاشقان رسول کا تذکرہ اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ بھولا بسرا سبق ہمیں یاد آئے۔ ایک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الرجل معاذ بن جبل، کہ جو معاذ بن جبل ہے بہترین آدمی ہے، حضرت ابو ہریرہ نے روایت